اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آنکھ دیر سے کھلے یعنی 8-9 بجے اٹھیں تو قضا نماز کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اگر کسی وجہ سے ظہر کی نماز تک بھی فجر کی نماز جو قضا ہو گئی ہے وہ نہ پڑھی جا سکے تو یہ بتائیں کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے یا فجر کی نماز پڑھیں گے؟ اور جب قضا جو ہے چاہے وہ 9-10 بجے پڑھیں چاہے ظہر کے ساتھ پڑھیں تو اس کی نیت کیسی کریں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے؟ تو یہ سارے سوالات جو ہے فجر کی نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ایک ایک کر کے میں ان کے جوابات دے دیتا ہوں۔ تو ایک آدھ سوال کا جواب دوں گا تو سارے جوابات آگے کھلتے جائیں گے، بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات تو اللہ والے یہ ہے کہ فجر کی نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بالخصوص فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سمجھ لو اس کا سب کچھ لٹ گیا۔ اب انسان ہے کیونکہ کمزور ہے، بندہ بشر ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، کوئی سستی ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنی ندامت ہو، اتنی شرمندگی ہو کہ اللہ کو وہ شرمندگی قبول اللہ پاک فرما لے اور اللہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں پہ درگزر فرما دے، یعنی ہمیں نماز کے رہ جانے کا اتنا غم ہو، اتنی پشیمانی ہو، اتنی ندامت ہو تاکہ جو اس کے رہ جانے میں ہمیں جو نقصان ہوا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس نقصان کا پورا کر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے، تو یہ تو اللہ والو کیفیت اس سے ہی حاصل ہوگی جو پکا نمازی ہے، تو اس کو احساس ہوگا کہ میرا آج کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کو اوپر استغفار کرنا چاہیے کہ اگر کسی غمی خوشی کی وجہ سے، بیماری سستی کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے تو اللہ دوبارہ جو ہے ایسا وقت نہ لے کر آئے کہ میری فجر کی نماز جو ہے وہ رہ جائے۔ اگر بالفرض کسی وقت آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی نماز رہ گئی ہے تو پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم پاک ہے، جو تعلیم ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے آپ فوراً فجر کی نماز ادا کر لیں۔ مثلا اس طرح آج کل ہے 5:40 پہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ اب اس وقت آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی جا کر 7 بجے، تو 7 بجے تک سورج نکل آتا ہے، تو آپ کی آنکھ 7 بجے کھلی ہے تو فوراً آپ جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اب اس میں اگلا سوال یہ ہے، یا انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے 8-9 بجے بھی اٹھتے ہیں تو آیا ہم سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے؟ بالکل، زوال کے وقت سے پہلے اگر آپ اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے، اگر غسل جنابت کرنا ہے، ناپاک ہیں، آپ نہا دھو لیتے ہیں، 10-11 بجے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 11:35 تک بھی آپ تیار ہو جاتے ہیں، اب 11:25 تک تیار ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، دونوں سنت موقدہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ آپ قضا نماز بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ آج کل پاکستان کے اندر 11:35 پہ جو ہے وہ زوال کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ تمام حضرات جو دنیا بھر میں سنتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مطابق زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زوال کے وقت سے 10 منٹ پہلے بھی آپ سو کے اٹھ جاتے ہیں یا نہا لیتے ہیں اور آپ نماز پڑھیں، تو جب نماز پڑھیں گے تو مکمل نماز پڑھیں گے، دونوں سنتیں بھی پڑھیں گے اور دونوں فرض بھی پڑھیں گے۔ اگلا انہوں نے سوال یہ کیا تھا، نیت کیا کریں گے؟ نیت کیا ہوگی؟ قضا کی نیت ہوگی، نماز تو قضا ہو گئی ہے، اس کو لوٹانا ہے، اب ہم نے اس کو لوٹانا ہے، تو سنت کی قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ سنت موقدہ ہو چاہے وہ سنت غیر موقدہ ہو۔ لیکن علماء نے اس لیے تاکید کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت موقدہ جو 2 رکعت ہے فجر کی، اس کی بہت فضیلت کو بیان کیا ہے، اس لیے وہ سنت موقدہ بنی ہے، بہت تاکید آئی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کیونکہ یہ واجب کے قریب پہنچی ہوئی ہے
تو واجب کی قضا ہوتی ہے، جیسے آپ کے وطر رہ گئے تو اس کی قضا ہوگی، تو یہ واجب نہیں ہے لیکن واجب کے قریب پہنچتی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فیض و برکات سے، اجر و ثواب سے بندہ محروم نہ رہ جائے، تارک سنت میں اس کا نام نہ آ جائے۔ اس لیے جب آپ زوال سے پہلے آپ قضا نماز پڑھیں گے تو مکمل نماز پڑھیں گے، جیسے آپ وقت پہ مکمل نماز پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز سنت بھی پڑھیں گے موقدہ، اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض قضا آج کی فجر آپ نیت کریں گے، اور جس طرح معمول کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں ایسے آپ نماز پڑھیں گے۔ ساری کہانی سمجھ آ گئی، ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں نے نماز تو پڑھنی تھی، میری آنکھ نہ کھلی، ایک یہ صورت ہو سکتی ہے، ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ پانی گرم، آج کل سردی ہے تو گرم پانی جو ہے وہ نہیں تھا، پانی گرم کرتے نہاتے میرا وہ وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ جس طرح خواتین کے عمومی طور پہ عذر ہوتے ہیں کہ وہ اگلے دن دوپہر کو زور تک، عصر تک ناپاک پھرتی رہتی ہیں، اور پھر کیا کہتی ہیں ہمارے کندھے پکڑے گئے ہیں، پھر کیا کہتی ہیں میرے پہ جادو ہو گیا، پھر کیا کہتی ہیں میرا سر درد رہتا ہے۔ تو اللہ جب عورت ناپاک ہوتی ہے یا مرد ناپاک ہوتا ہے، یا عورت جو ہے وہ حیض کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ایام کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح عورت جو ہے وہ چھلے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ حالت عورت کی ایسی ہے کہ اس کے اندر سے حمق آتی ہے۔ اب بڑی حساس بات ہے، توجہ کے ساتھ سننی، کیا آتی ہے؟ حمق آتی ہے، یعنی بو کہہ لیں آپ، اس کے اندر سے بو آتی ہے۔ وہ جو بو ہے وہ شیاطین کی خوراک ہے، وہ شیاطین کی کیا ہے؟ خوراک ہے۔ مرد ہے، عورت ہے، غسل جنابت جو ہے وہ واجب ہو گیا، تو غسل جنابت کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے، جس کو بو میں کہہ رہا ہوں، حمق کہہ رہا ہوں، جو ہی وہ حمق آئے گی تو فوراً شیاطین جو ہے وہ آ جائیں گے، بلانے نہیں پڑتے۔ تو جس کے ساتھ شیاطین ہر وقت چمٹے ہوں گے، فرض کرو وہ رات کا 2 بجے کا، 3 بجے کا، 12 بجے کا ناپاک ہے، اگلے دن دوپہر تک 3 بجے تک 12 گھنٹے وہ ناپاک پھر رہا ہے، تو اللہ اس پہ جادو نہیں چلنا، اس پہ بیماریاں نہیں آنی، اس پہ اوپر لا علاج بیماریوں کا حملہ نہیں ہونا، یا اس پہ شیطانی یا جناتی بیماریوں کے اثرات نہیں آنے، تو پھر کس پر آنے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اس طرح نوجوان ہیں وہ اکثر عقلی طور پہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیاطین کو، جنات کو کیسے پتہ چل جائے گا جی یہ بندہ ناپاک ہے؟ آتی ہے نا بات؟ تو ذرا سوچو، گھر کے اندر اتنا سا میٹھا رکھو تو چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جلیبیاں پڑی ہیں، یہاں میٹھا پڑا ہوا ہے؟ مکھیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں جلیبیاں پڑی ہیں اور یہاں میٹھا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے؟ پتہ چلتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے نا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اب اپنے گھر میں میتھی پکائیں، کیا پکائیں؟ میتھی پکائیں، ساگ پکائیں، میتھی پکائیں، ساگ پکائیں، مونگرے پکائیں، 4 گھر آپ دور ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس گھر کے اندر کوئی چیز پک رہی ہے۔ اس طرح گوشت بھونیں تو 4 گھر آپ کو دور بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں باربیکیو ہو رہا ہے، یہاں گوشت بھونا جا رہا ہے۔ لیکن اسی گلی سے، آپ کے گھر سے بھینس گزرتی ہے، اسے پتہ چلے گا؟ نہیں۔ بھینس کے سامنے باربیکیو کریں، بھینس کے سامنے مونگرے پکائیں، اس سے اس کو خوشبو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بھینس کے آگے سے آپ چارہ لے کے گزریں تو اس کے منہ میں فوراً رالیں ٹپکیں گی، فوراً پانی آ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وہ خوراک ہے۔ گوشت مونگرے ہماری خوراک ہے، اللہ نے ہمیں اس کی حص دی ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ میٹھا جو ہے وہ چونٹیوں کی، کیڑے مکوڑوں کی، مکھیوں کی خوراک ہے، اللہ نے ان کو وہ حص دی ہے، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری خوراک وہاں پہ ہے۔ بے نہیں جو شیاطین ہیں ان کی خوراک کیا ہے؟ گندگی، نجاست، بدبو، پخانہ، پیشاب، کسی بھی طرح کی گندگی ہوگی تو وہ شیاطین کی خوراک ہے۔ ایسے انسان جتنے گناہ زیادہ کرتا ہے اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اتنا انسان بدبودار بنتا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں جتنا مرضی اچھا اس نے کپڑا پہنا ہو، خوشبو لگائی ہو، بات روح کی ہو رہی ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تب بھی بدبودار ہو جاتا ہے، اور جب ظاہری طور پہ کوئی ایسی نجاست لگی ہو تو بدبو آ جاتی ہے۔ جتنی بدبو ہوگی تو بدبو کن کی خوراک ہے؟ شیاطین کی۔ وہ فوراً آئیں گے، جب جہاں پہ شیاطین ہوں گے ان گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، ان گھروں میں بیماریاں ہوں گی، ان گھروں میں چوریاں ڈکیتیاں ہوں گی، ان گھروں میں زیور جو ہے وہ گم ہوگا۔
ٹھیک ہے، ان گھروں کے اندر جو ہے وہ لا علاج بیماریاں ہوں گی، پھر انہی گھروں کے اندر جادو بھی چلے گا۔ یہ سارے مسائل ان گھروں میں ہوں گے جن گھروں کے اندر مرد ہے یا عورت، بالخصوص عورتیں جو ہے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ تو یہ ساری بات میں نے کھول کر رکھ دی ہے تاکہ خواتین خاص طور پہ جب یہ بیان سنیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہم جو بیمار رہتی ہیں یہ ہر وقت جادو نہیں، ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یہ شیاطین ہٹ جائیں گے۔ پاک انسان کے ساتھ پاک فرشتے ہوتے ہیں اور ناپاک انسان کے ساتھ ناپاک شیاطین ہوتے ہیں، اصول کی بات ہے۔ جب فرشتے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ برکت ہوگی، خیر ہوگی، سلامتی ہوگی، رحمت ہوگی۔ جب شیاطین ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی، چوری ڈکیتی ہوگی، ٹھیک ہے، اور پریشانی ہوگی، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اور ہم نام کس کو دے دیں گے؟ اس کو کیا نام دے دیں گے کہ جادو ہو گیا ہے۔ جادو نہیں ہو گیا، تو ناپاک ہو گیا ہے اور اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ جب ناپاکی کی حالت ہو کسی بھی صورت میں تو فوراً جو ہے وہ طہارت اختیار کرنی چاہیے۔ تو طہارت اختیار کر کے اب نماز پڑھیں۔ اگر بالفرض ایسا ہو گیا جس طرح سوال میں پوچھا گیا ہے کہ قضا کا وقت بھی جو ہے وہ گزر گیا، یعنی 12:35 بھی 11:35 جو ہے وہ بھی گزر گئے، تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب تو ظاہر بات ہے نماز کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا قضا کا بھی ہے۔ اب آپ قضا کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر جو آپ کی قضا ہو گئی، پڑھنے کو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول کیا ہے یا اول درجہ جو کیا ہے یا افضل کیا ہے کہ جو ہی آنکھ کھلے فوراً پڑھو۔ اور اگر بالفرض نہیں پڑھ سکے تو اب ہم کیا کریں گے؟ سوال یہ تھا کہ اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو آیا پہلے ظہر پڑھیں گے یا پہلے فجر پڑھیں گے؟ اگر تو آپ کی زندگی میں پہلے بھی نمازیں قضا نہیں ہوئی اور الحمدللہ آپ کی ترتیب چلی آ رہی ہے، آج بس قضا ہوئی ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے کہ پہلے آپ فجر پڑھیں۔ اور اب آپ فجر پڑھیں گے جب ظہر کی اذان ہو گئی، تو اب آپ سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے، محض 2 فرض قضا کی نیت سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر پھر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، وہ پوچھا نہیں ہے لیکن میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی صورتحال ہو جائے مرد حضرات کے ساتھ خاص طور پہ کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو پہلے پھر آپ جو فرض ہے ظہر وہ ادا کریں گے وقت پہ، اور اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز قضا فجر جو ہے وہ پڑھ لیں گے، پہلے وہ کریں گے۔ اور اگر تھوڑی سی گنجائش ہے، ابھی وقت ہے، تو پھر آپ وہ پڑھیں پہلے اپنی قضا، پھر ظہر کے وقت پہ ظہر پڑھیں، تاکہ آپ کی نمازوں کی جو ترتیب پیچھے سے چلی آ رہی ہے وہ قائم رہے۔ بات ساری سمجھ آئی؟ تو خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی فجر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ کیا کریں گی کہ پہلے اپنی فجر کی نماز پڑھیں گی۔ اگر ظہر کے بعد پڑھ رہی ہیں تو پھر صرف 2 فرض پڑھیں گی، پھر سنتے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر 2 فرض پڑھ کے قضا، اس کے بعد اپنی معمول کے مطابق ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ تو یہ سوال تھا، میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا۔ اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں 5 وقت کی باجبات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو نماز پڑھتی ہیں ان کو بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ولو اگر آج معاشرہ نمازی ہوتا تو امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ آج پاکستانی معاشرہ بالخصوص 90% بے نمازی ہے، اور 90% میں جو 20% 22% ہے وہ کیا ہے؟ کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر گھروں کے اندر 5 وقت نماز کا ماحول بن جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ ہمارا دعاؤں والا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ جب ہمارے گھروں سے نمازیں نکلیں تو ہمارے گھروں میں رسالے والا ماحول، وظائف والا ماحول جو ہے وہ آ گیا۔ امت جو ہے، جو دیندار طبقہ بھی ہے، وہ بھی وظائف کو ترجیح دیتا ہے، نماز کو ترجیح نہیں دیتا۔ جتنے اہتمام کے ساتھ وظیفہ کیا جاتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اس لگن سے نماز یا پابندی سے نماز یا خلوص اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حالانکہ نماز جو ہے ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اور نماز ہی اگر رہ جاتی ہے تو ہماری تمام ناکامیوں، محرومیوں، پریشانیوں کی وجہ ہے۔ تو جو وجہ ہے پریشانیوں کی کہ نماز رہ گئی، ادھر ہمارا دھیان نہیں ہے، ہمارا دھیان کس کے اوپر لگ گیا ہوا ہے؟ وظائف کی طرف۔ اگر ہم نماز کو پکڑ لیتے، مضبوط رہتے یا ہو جائیں، تو نماز کے ساتھ کیا ہے؟ دعا۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کیا جڑ جاتا؟ دعا والا۔ تو جب اللہ کے ساتھ
تعلق کسی کا دعا والا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اللہ والا زمانہ مل کے بھی اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اولیاء اللہ کے امام ہے، دیکھیں بزرگان کا، ہمارے بڑوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دعا والا اور نماز والا کتنا مضبوط تھا۔ تیر لگا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب میں نماز شروع کروں تو تیر کو نکال لینا، یعنی ایسی توجہ، ایسا اخلاص، ایسا خلوص، ایسا خشوع و خضوع ہے کہ توجہ بالکل اپنے رب کی طرف ہے، تو تم اس وقت تیر جو ہے وہ نکال لینا۔ تو نماز جو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے انسان کو جو ہے وہ بے نیاز کر دیتی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم کوئی 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کا اللہ ماحول بنا دے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم 5 وقت کی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں دیکھے ہمارے بچے بھی جو ہے انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ سونا جو ہے جہاں تک یہ پیغام جائے ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔